تم جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار، کیونکہ اللہ کا ڈر یہی انسان کو نیکی کے لیے بھی آگے بڑھاتا ہے، برائی سے بھی روکتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر نیک اعمال کی طرف آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ صورتحال کیا بن جائے گی؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو ہے برکتوں کے دروازے آسمانوں سے بھی کھول دیں گے، زمین سے بھی کھول دیں گے، کیونکہ ظاہر کے تقویم میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لوگوں کی واہ واہ قبول کرنا یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ باطن میں اللہ سے ڈرنے لگے، رات کا اندھیرا بھی اس کے لیے وہی ہے جو دن کا اجالا ہے، لوگوں کا سامنا بھی وہی ہے جو اس کی تنہائی ہے، یہ اگر دونوں یکساں اگر ہو جائے پھر اللہ کے ولی ہے۔ اس گناہ کے بعد ایک نیکی کرو، یہ نیکی کیا کرے گی؟ تمحوہا، وہ گناہ جو لکھا گیا نا اس کو مٹا دے گی۔ کہ کتنا آسان حل جو ہے اللہ نے رکھا۔ بڑا گناہ ہے تو توبے کے ساتھ کوئی بڑی نیکی کرو، چھوٹا گناہ ہے تو چھوٹی نیکی کر لو، کم سے کم ذکر کر لو، باہر والے تعریف کرتے بڑا اچھا بندہ ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ لیکن اگر گھر کا مسئلہ دیکھیں گے تو بالکل الٹ، وہاں پر جو سکے کا دوسرا رخ ہوتا ہے، وہاں پر جو سختیاں، وہاں پر گالیاں، وہاں پر جو اہانتیں، بیوی کی اہانت، بیوی کی توہین کرنا، بچوں کو جو مار پیٹ، بچوں کو جو ہے کچھ سمجھنا نہیں، جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو گھر کا ماحول جو خراب کرتی ہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ یہ نصیحتیں سننے کے لیے بڑی مختصر ہیں، لیکن یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہیں، پوری زندگی کے اعمال پہ شامل ہیں۔ اور وہ نصیحتیں آپ نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور جب کبھی کوئی برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کر لیا کر، وہ بعد والی نیکی پہلی والی برائی کو مٹا دے گی۔ اور تیسری نصیحت ارشاد فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ 3 باتیں در حقیقت یہ بڑی ہی سنہری نصیحتیں ہیں ہر مسلمان کے لیے۔ اپنے پیارے صحابہ کو آپ نے نصیحتیں فرمائی، جبکہ یہ وہ صحابہ تھے جو ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہمیشہ نیکیوں میں آگے تھے، اور اچھے اخلاق ان سے بہتر، ہمارے سے بہتر کہیں زیادہ ان کے اچھے اخلاق تھے۔ اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان باتوں کی نصیحت فرمائی جن پر عمل کرنا آج کے مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک ایک پوائنٹ کو ہم لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کو کچھ تفصیلی انداز سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی اتق اللہ حیثما کنت،
تم جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار، کیونکہ اللہ کا ڈر یہی انسان کو نیکی کے لیے بھی آگے بڑھاتا ہے، برائی سے بھی روکتا ہے، اچھے کام کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، برے کام سے رکنے کے لیے وہ ایک سب سے بڑا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ تقوی کیا ہے۔ ہم سنتے ہیں بہت تقوی تقوی تقوی، لیکن تقوی ہے کیا؟ تقوی وقایا سے، وقایقی، بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے ایسے اعمال کرنا جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں۔ مختصر سے الفاظ، ایسے اعمال، ایسی اچھائیاں اختیار کریں جس سے جنت میں داخلہ ہو، جہنم سے بچ جائیں۔ وہ تمام برائیوں سے جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں، اللہ کے جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ کی اطاعت کا پورا نام ہے تقوی، جس کو مختصر سے الفاظ میں اللہ کا ڈر اس معنی میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ڈر جو ہے کہ اللہ مجھے پوچھے گا، اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ مجھے سوال کرے گا، میں اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گا، یہ جو تصور ہے نا، یہی تھا جسے انسان اپنے آپ کو برائی سے بچا لے، جسے انسان اپنے آپ کو کسی گناہ کی طرف لے جانے سے بچا لے۔ گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً جو ہے کانپ اٹھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو، اللہ سے ڈرو، اب اتق اللہ یہ تو مفرد کا صیغہ، یہ شخصی طور پر سنگولر واحد کا صیغہ، اور قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جمع کا صیغہ استعمال، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، عمومی طور پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کئی مقامات پر ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور آج ہمارے امام صاحب نے جو تلاوت کی، اس میں بھی پہلی آیت میں بھی اتقوا اللہ آیا، اتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں میں جو کچھ ہے اس کا جاننے والا، دلوں کے راز بھی وہ جانتا ہے۔ دوسری آیت میں بھی واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، دوسری آیت میں بھی وہ لفظ آیا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو نارملی قرآن کریم کی آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ کہتے ہیں، اللہ سے ڈرو، وہ ایمان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو، ڈرو اللہ سے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے۔ تو ایمان، یہ تقوی، ایمان کے ساتھ یہ تقوی انسان کو ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر پر لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، اللہ سے ڈر کر نیک اعمال کی طرف آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ صورتحال کیا بن جائے گی؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو ہے برکتوں کے دروازے آسمانوں سے بھی کھول دیں گے، زمین سے بھی کھول دیں گے، برکتیں ہی برکتیں۔ اور جہاں برکتیں اللہ کی اتریں، رحمتیں اتریں، سکینت اترے، تو پھر وہاں پر شر کہاں سے ہو، معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو یہ تقوی والا مسئلہ جو ہے صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیاوی مسائل بھی حل کرتا۔ آج ہمارے پاس یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جھوٹ، دغا بازیاں، دھوکے بازیاں، خیانتیں، ایک دوسرے کے حقوق کو مارنا، یہ خود بھی کیا ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، پھر اسی طرح جو سسرالی رشتوں سے جھگڑے، بیجا جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایسے انداز سے انسان چلا جاتا ہے کہ گھروں کے
اہم ترین رشتے کٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ان سب کے پیچھے اگر دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ کا تقویٰ، جھوٹ ہے، بہتان ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر معاملہ وہیں پر نپٹ جاتا، مسئلے ختم ہو جاتے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، خیانتیں نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، غلط بات نہیں بولے گا، رشتوں کو جوڑے گا، رشتوں کو نہیں توڑے گا، صبر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ صبر کرے اور معاملات کو حل کر دے۔ تو دنیا کے مسائل بھی اسی سے حل ہوتے ہیں کہ جہاں تقوی کی تکمیل ہو وہاں پر اللہ کی رحمتیں بھی اترتی ہیں، مسائل بھی۔ اسی طرح یہ تقوی والا مسئلہ صرف ظاہر میں نہیں، ظاہر میں لوگ جو ہے جب دیکھتے ہیں آدمی کا تعامل، آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، بات چیت، بولتے ہیں بھائی بڑا تقوی والا بن جائے۔ لیکن اگر اس کی تنہائی کو دیکھیں تو پھر شیطان بھی شرماتا ہے۔ تنہائی کے اندر اتنی برائیاں، تنہائی کے اندر اتنی غلطیاں، تنہائی کے اندر جو اتنے جو اللہ کے نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ شیطان کہتا ہے مجھے تو یہاں ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ خود ہی کافی ہے۔ یہ تقویٰ نہیں، تقوی اللہ فی السر والعلن، ایک اور حدیث میں اللہ کے سبحانہ تقوی اللہ فی السر والعلن، اللہ کا تقویٰ ظاہر میں بھی، اندرون میں بھی، باطن میں بھی، اور باطن کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت ظاہر کے تقوی سے، کیونکہ ظاہر کے تقوی میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لوگ دکھاوا ہو سکتا ہے، لوگوں کی واہ واہ قبول کرنا یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ باطن میں اللہ سے ڈرنے لگے، رات کا اندھیرا بھی اس کے لیے وہی ہے جو دن کا اجالا ہے، لوگوں کا سامنا بھی وہی ہے جو اس کی تنہائی ہے، یہ اگر دونوں یکساں اگر ہو جائیں پھر اللہ کا ولی ہے، پھر اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح تقوی والے بن جائیں، تو پھر ہمارے معاملات دنیا کے بھی حل ہو جائیں گے، آخرت کے بھی۔ اور یہی تقوی کی وصیتیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے اے نبی آپ کو بھی اور اس سے پہلے کے انبیاء کو بھی ہم نے یہی نصیحت کی، یہی وصیت کی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو یہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آنا بہت ہی ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، رسول کا پیغام بھی ہے، اور ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق، ہمارے عقائد کو سدھارنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، یہ بنیاد، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جو دوسری وصیت نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری۔ گناہ کون نہیں کرتا بھائی؟ کوئی ہے جو بغیر گناہ کے ہو؟ صرف انبیاء کو اللہ بچاتے ہیں، انبیاء معصوم، باقی انبیاء کو چھوڑ کر اس دنیا کا ہر فرد یہ گناہ مبتلا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہوتی، کہیں نہ پھر کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹھوکر کھاتا، کیونکہ انسان نفس ہے اس کے ساتھ، اگر ٹھوکر نہ کھاتے، گناہ نہ ہوتا تو صحابہ بچ جاتے، لیکن صحابہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ سرزد کروائے، یہ بتانے کے لیے وہ بشر، یہ بتانے کے لیے وہ معصوم نہیں ہے۔ تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فوری طور پر انسان توبہ کرے تاکہ اللہ معاف کر دے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیوں نہ ہو، اگر احساس ہو گیا کہ بھائی میں نے یہاں کوتاہی کی، میں نے یہاں پر گناہ کی، میں نے رب کی نافرمانی کی، میں نے رب کو ناراض کیا، تو حل کیا ہے؟ اتبع السیئۃ الحسنہ، اس گناہ کے بعد ایک نیکی کرو۔ یہ نیکی کیا کرے گی؟ تمحوہا، وہ گناہ جو لکھا گیا نا اس کو مٹا دے گی۔ کہ کتنا آسان حل جو ہے اللہ نے رکھا۔ بڑا گناہ ہے تو توبے کے ساتھ کوئی بڑی نیکی کرو، چھوٹا گناہ ہے تو چھوٹی نیکی کر لو، کم سے کم ذکر کر لو، کچھ بیٹھ کے تلاوت کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر بندہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ایسی نماز پڑھے کہ اس نماز کے دوران اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ آئے، بڑی اہم ترین شرط، تو ایسی نماز اس کے پچھلے گناہوں کو دھل دیتی۔ کتنی باتیں ہیں
جو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن بڑی بشارت ہے. جیسے کھانے کے بعد انسان الحمدللہ، ہم الحمدللہ نارمل کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، جو یہ الفاظ کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں، صرف اللہ کی تعریف پر. تو نیکی جو ہے کل تحمیدۃ صدقہ، کل تسبیحۃ صدقہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. سبحان اللہ کہنا نیکی ہے، الحمدللہ کہنا نیکی ہے، اللہ اکبر کہنا نیکی ہے. الامر بالمعروف صدقہ والنہی عن المنکر صدقہ، کسی کو اچھی بات بتا دی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دی صدقہ، نیکی. تو کوئی نہ کوئی نیکی کر لو. یہ نیکیاں جو ہے پچھلی برائیوں کو مٹا دیتی. یہ اللہ نے مومنین کے لیے نظام رکھا. ایک صحابی آتے ہیں محمد رسول اللہ کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک لڑکی مل گئی جو میری پرانی آشنا تھی، جاہلیت کے طور کی. تو میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کر دیا سوائے شوہر بیوی کے جو تعلقات ہونا ہے وہ نہیں. باقی تعلقات جوڑنے سے جو پہلے جتنے بھی جو ہے کام ہوتے ہیں جو انسان کو سیکس کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ تمام کام ہو گئے. یا رسول اللہ مجھ پر حج جاری کر. انہوں نے سمجھا کہ زنا ہو گئے، جبکہ زنا نہیں ہوا تھا، انٹرکورس نہیں ہوا تھا، لیکن اوپری تعلقات. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، حج جاری کیجئے. نماز کا وقت تھا، رسول اللہ خاموش ہو گئے. نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ بندہ کہاں ہے جس نے سوال کیا نماز سے پہلے؟ تو صحابی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے سوال کیا. فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ میں نماز پڑھی. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تم نے جو کچھ بھی کیا تمہاری نماز ان برائیوں کو ختم. اللہ، یہ انسان کا معمول ہو جانا چاہیے. کثرت سے نیکیاں کرے، کثرت سے تسبیح کرے، کثرت سے ذکر کرے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرے. جو نیکی اس سے ممکن ہے کرتا جائے. لیکن پتہ نہیں ہمارے گناہ کتنے ہیں. ہمارے گناہ کچھ شعوری ہوتے ہیں، کچھ لاشعوری ہوتے ہیں، کچھ ہم جان بوجھ کر کہتے ہیں، کچھ جانے میں ہوتے ہیں، اور اس کو ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ لکھے جا رہے ہیں. ایسی باتیں ہم زبان سے نکال دیتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العبد لا يتکلم بکلمہ، ایک بندہ جو ہے ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے لا یلقی لہا بالا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کچھ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا، کوئی بڑی گالی نہیں ہوتی، کوئی بڑی جو ہے ایسی تکلیف دہ بات نہیں ہوتی، لیکن وہ ناراضگی والی ایسی بات ہوتی ہے کہ اللہ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ جہنم کے آخری گڑھے میں اس کو دھکیل دیتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا کیا بولا اس. تو جانے انجانے میں جو بہت ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا مداوع کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، بس سے نہیں کیا. اور خاص طور پر شعور اگر ہو کہ بھائی میں نے غلطی کر دی، تو اگر وہ غلطی جو ہے کسی انسان سے متعلق ہے تو پھر اس سے معافی مانگے، اس کا حق اس کو واپس کرے، اس کو راضی کرے، اس کے ساتھ اچھائی کریں، یا کم سے کم اس کے لیے استغفار کریں. اور اگر اس کا تعلق بندے اور رب سے ہے تو پھر کثرت سے نیکیاں کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تسبیحات اور جو تحمیدات، تکبیرات، اور اسی طرح اور جو ہے مالی صدقات و خیرات، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی ان گناہوں کو انشاءاللہ مٹا دیں گی. یہ دوسری بات. تیسری بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ اچھے اخلاق مومن کی پہچان. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اچھے اخلاق چھوڑ دیے، غیروں نے لے لیے، اور ان اخلاق سے جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور ہم پیچھے ہوتے گئے ان اخلاق کو چھوڑ. نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر جو بعثت کے جو مقاصد تھے اس میں سے ایک مقصد کیا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کی بلندیاں کیا ہیں، بہترین اخلاق کیا ہیں، اس کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی علیہ السلام آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز، بہترین اخلاق آپ کے ہیں.
تو قیامت میں بھی اللہ کے رسول ارشاد فرمائے قیامت میں میرے ساتھ وہ بندہ قریب ترین ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، اور بندے کے نام اعمال میں سب سے زیادہ وزندار اس کے اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ اتنا وزن بنا دے گا، اتنے وزندار بنا دے گا۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں سب جتنے وزندار ہوں گی اس سے کہیں زیادہ وزندار یہ اچھے اخلاق۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان العبد، کہ بے شک انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے الصائم القائم، جو بندہ ہمیشہ روزہ دار ہے، ہمیشہ روزہ دار، دن میں رات میں ہمیشہ اللہ کے حضور کھڑا، رات بھر تہجد پڑھ۔ یہ جو مقام ہے، یہ جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو بندہ لے جاتا ہے صرف اپنے اچھے اخلاق۔ رات بھر نہیں کھڑا، دن بھر کے روزے نہیں رکھا، لیکن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس درجے پہ پہنچا دیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے مسلسل روزے رکھ رہا ہے بس، اور رات میں جو ہے نمازوں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو یہ اخلاق کی ضرورت آج ہمیں ہے۔ ہمارے اخلاق میں اگر ہیں بھی تو باہر والوں کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہیں، اچھے اخلاق سے نرمی سے پیش آتے ہیں، باہر والے تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا بندہ ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ لیکن اگر گھر کا مسئلہ دیکھیں گے تو بالکل الٹ، وہاں پر جو سکے کا دوسرا رخ ہوتا ہے، وہاں پر جو سختیاں، وہاں پر گالیاں، وہاں پر جو اہانتیں، بیوی کی اہانت، بیوی کی توہین کرنا، بچوں کو جو مار پیٹ، بچوں کو جو ہے کچھ سمجھنا نہیں، جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو گھر کا ماحول جو خراب کر دیتی۔ اگر اچھے اخلاق کو ہم نبی کی پیروی کرتے ہوئے اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کے حالات بھی سدھریں گے، اور اس کے ذریعے سے یہ جو عبادت ہے، تو اچھے اخلاق کو اپنانا یہ بہترین عبادت ہے۔ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کی قربتیں بھی ہوں گی، اور انسان کا مرتبہ اللہ دنیا میں بڑھائیں گے اور آخرت میں بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت میں اللہ پہنچائے ان اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام کی قربتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جس طرح جمع فرمایا اس مبارک مسجد میں، اس مبارک مجلس میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔